ہے کہ اسلام کے اندر ہر اس عمل کو کرنے سے روکا گیا ہے کہ جس عمل کو کرنے سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے جو نوازا ہے، اللہ نے انسان کو جسمانی اور صحت کے اعتبار سے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے منہ دیا، زبان دی، چکھنے کے لیے بھی اللہ نے انسان کو زبان دی، اور اسی طرح سے اللہ نے انسان کو بات کو سننے کے لیے کان دیے ہیں، کسی چیز کو سونگھنے کے لیے خوشبو اور بدبو کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے انسان کو ناک دی ہے، کسی چیز کو چھونے کے لیے اور کوئی کام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو یہ دو ہاتھ دی ہیں، اور اسی طرح سے چل کر کے جانے کے لیے، دوڑنے کے لیے، بھاگنے کے لیے اللہ نے انسان کو کیا دیے ہیں؟ پاؤں دیے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں میں سب سے اہم چیز، سارے اعضاء میں سب سے اہم، اور انسان کو اللہ نے سب سے اہم چیز عقل سے نوازا ہے، جو انسان کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ عقل بھی اللہ نے صرف انسان کو عطا کی ہے۔ انسانی مخلوق کے علاوہ اللہ نے کسی کو یہ عقل عطا نہیں فرمائی ہے۔ اور اللہ نے انسان کو عقل کیوں دی؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس عقل سے، اس سمجھ سے، اس دانشمندی سے، اس سمجھداری سے اور اس سمجھدانی سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں نوازا؟ اس لیے تاکہ تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو، تم جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق کر سکو، حلال اور حرام کے درمیان میں فرق کر سکو، تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، تاکہ تم اس عقل سے جان لو کہ نیکی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، تاکہ تم اس عقل سے اللہ کی قدرت کو پہچان لو، اللہ کو جان لو، اللہ کو پہچان لو، میرے قرآن میں غور کر لو۔ اللہ نے انسان کو عقل اس لیے دی ہے، اور اس کی فطرت میں اللہ نے دونوں چیزوں کو لگایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں، انسان کی عادت میں دونوں چیزوں کو رکھا، چاہے وہ تو وہ نیکی کرے، چاہے تو وہ برائی کرے، اور اللہ نے نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کے لیے انسان کو کیا دیا ہے؟ بولو جی، عقل دی ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ جس نے اس نفس کو شیطانی حرکت سے، برائیوں سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اور اس عقل کے ذریعے سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو یہ کام میرے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ جو کام مجھے شیطان اس کام پر مجھے ابھار رہا ہے، تو یہ کام برا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جس انسان نے صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، نیکی اور برائی کے درمیان فیصلہ کر کے نیکی کو اختیار کر لیا، تو اللہ نے اس کے لیے فرمایا قد افلح، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے کہ جس نے اپنے دل کو برائی سے پاک کر لیا، اور وہ برباد ہے، وہ خراب ہے کہ جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو برائی کے اندر پھنسا دیا، ملوث کر دیا۔ لیکن میں نے بھی بتایا کہ ان سب چیزوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ نے عقل سلیم دی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ایمان والوں کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، کہ جس کا ایمان قرآن پر ہوتا ہے، جس کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے، جس کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے، تو اس کی عقل تو بہت وسیع ہوتی ہے، اس کی عقل تو، اس کی سمجھداری، اس کی دانشمندی کا دائرہ تو بہت وسیع ہوتا ہے۔
تو اسلام میں ہر اس چیز کو، اس عمل کو کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ جس عمل کو کرنے سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل، جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، جب انسان کی عقل برباد ہوتی ہے، جب اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، صحیح اور غلط کے درمیان میں انسان کی عقل فرق کرنا بند کر دے، جائز اور ناجائز کے درمیان میں انسان کی عقل فرق کرنا بند کر دے، حلال اور حرام کے درمیان میں یہ انسان کی عقل اگر فرق کرنا بند کر دے تو اس کے لیے گناہ بھی ایسا ہی ہے اور اس کے لیے نیکی بھی ایسا ہی ہے، اس کے لیے حلال بھی برابر ہے، اس کے لیے حرام بھی برابر ہے، اس کے لیے جائز بھی برابر ہے، اس کے لیے ناجائز بھی برابر ہے، اس کے لیے صحیح بھی برابر ہے، اس کے لیے غلط بھی برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا۔ اور جب انسان کی عقل کام کرنا بند کرتی ہے تو پھر اس کے درمیان، اس کے نزدیک کوئی چیز برابر، کوئی چیز کے درمیان میں فرق نہیں ہوتا، سب چیز اسے برابر نظر آتی ہے۔ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ عقل کو خراب اور متاثر کرنے والی جو چیز ہے وہ شراب ہے۔ ان سب چیزوں میں، جس کے متعلق میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ عقل کو برباد اور خراب کرنے والی چیز، عقل کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز وہ شراب کی لعنت ہے کہ جو ایک ایمان والا، ایک انسان اپنے منہ سے شراب کو پیتا ہے، اپنے منہ میں شراب کو لے جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب جب منہ سے لگتی ہے انسان کے، پھر وہ انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے۔ بتاؤ ہوتی نہیں ہوتی؟ حتیٰ کہ اسے یہ فرق کرنا بند ہو جاتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں جب ہو گیا ہوں، اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتا بھی ہے، وہ کانوں سے سنتا بھی ہے، وہ ناک سے سونگتا بھی ہے، وہ مگر اسے فرق کرنا اس کی عقل کے نزدیک اب نہیں ہوتا ہے۔ اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلتا میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے یا میری بہن کھڑی ہے یا میری بیٹی کھڑی ہے یا میرا باپ کھڑا ہے۔ بتائے ایسا ہوتا ہے نا؟ جب انسان شراب کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے، دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے، تو اسے یہ فرق کرنا بھی اس کے نزدیک بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ میں جس اسٹیج پر پہنچا ہوں، میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میری ماں کھڑی ہے۔ وہ غیروں کو تو تب پہچانے گا جب خود اپنا آپ کو پہچانے، اسے تو خود اپنا ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں پڑا ہوں۔ نالیوں کے کیڑوں کی طرح اس کی حالت ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر ننگا اور دنگا اور کپڑوں سے برہنہ وہ وہاں عجیب و غریب زندگی گزارتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پڑا ہوں، اس لیے کہ اس کی عقل کو شراب نے پاگل کر دیا۔ شراب کے نشے سے اس کی عقل ختم ہو گئی، مجنوں ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، کانوں سے سن بھی رہا ہے، اس ناک سے وہ سنتا بھی ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ یہ آنکھیں بھی اسی وقت کام کرتی ہیں جب عقل کام کر رہی ہو، یہ کان بھی اسی وقت کام کرتے ہیں جب عقل کام کر رہی ہو، یہ زبان، یہ ناک بھی اسی وقت کام کرتی ہے کہ جب انسان کی عقل کام کرتی ہے، اور جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو انسان کے جسم کی ہر عضو پر اس کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شراب کو تمام برائیوں، تمام گناہوں کی جڑ کہا گیا، ام الخبائث کہا جاتا ہے شراب کو، کہ ایک انسان جو شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد بڑے سے بڑا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ دنیا کے اندر تو اس کی بربادی یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی نہ گھر کے اندر کوئی عزت ہوتی ہے، نہ گھر کے اندر کوئی احترام ہوتا ہے، نہ اس کی گھر کے اندر کوئی وقعت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بیوی کا شوہر بھی ہے اس کی بیوی اس کی خاک عزت نہیں کرتی، جو شراب کا عادی ہوتا ہے۔ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟
اولاد کے لیے باپ سر کا تاج ہوتا ہے، لیکن جو باپ شراب پیتا ہے تو اس کی اولاد کی خاک عزت نہیں کرتی ہے، بھائی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اور بھائی کے سامنے بہن کی بولنے کی ہمت ہو، وہ بہن بھی اس بھائی کے تھپڑ لگا دیتی ہے جو بھائی شراب پیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب اس کی گھر کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تو معاشرے میں، سماج میں، محلے پڑوس میں اس کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شراب سے انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں کہاں زندگی گزارنا ہوں۔ اسے تم اٹھا کر کے نہر میں پھینکاؤ، تالاب میں پھینک ڈالو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا میں کہاں ہوں۔ تم اسے کچھ بھی کھلا دو، کچھ بھی پلا دو، تم اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دو، اس سے کچھ بھی کہو، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کہاں ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، ہماری بستی کا ایک نوجوان شیو مندر پر شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے دکھایا اپنے عزیز کو، وہ مجھے جانتا بھی ہے، وہ مجھے پہچانتا بھی ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے نہیں پہچان رہا، خدا کی قسم۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اس نوجوان کے، اور وہ مجھے پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بستی کا، ہماری گلی کا نوجوان شراب کے نشے میں مدہوش، بالکل شراب پی رہا ہے اور پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جا کر کو دیوار میں لگا۔ میں اس کا کھڑا ہو کر کے منظر دیکھ رہا تھا، اور اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہے، مفتی صاحب ہے۔ حالانکہ وہ جب صحیح حالت میں ہوتا ہے تو بھاگ کر کے مجھے سلام و مصافحہ کرتا ہے اور خیریت معلوم کرتا ہے۔ لیکن جب اس نے شراب کو پیا، شراب کے نشے میں مدہوش رہا، اس کی آنکھوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان شراب پیتا ہے تم امام تو امام کیا، اسے خود اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی گناہ شراب پینے کے بعد نہیں باقی رہتا کہ جو انسان سے پھر گناہ نہ ہوتا ہو۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک عورت نے ایک بنی اسرائیل کے ایک نیک نوجوان کو کسی بہانے سے اپنے گھر میں بلایا اور یوں کہا کہ میں نے تجھے ایک بہانے سے بلایا ہے، لیکن تجھے قتل کر دیا جائے گا، یا تو شراب پی، یا اس عورت کے ساتھ زنا کر، یا خنزیر کا گوشت کھا۔ ان تین کاموں میں سے تجھے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو شراب پی لے، یا زنا کر لے، یا اس کو قتل کر دے، یا خنزیر کا گوشت کھا لے۔ اس نے سارے گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ شراب کو سمجھا کہ شراب پی لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شراب جب اس نے اپنے منہ سے لگائی، جو بقیہ گناہ اس سے بچے ہوئے تھے، شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر کے اس عورت نے اس سے سارے گناہ کرا دیے۔ حالانکہ وہ کیا سمجھاتا ہے کہ شراب سب سے ہلکا گناہ ہے، کہ جس گناہ سے انسان کی عقل جاتی رہے تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ جس گناہ سے انسان کی عقل خراب اور برباد ہو جائے اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ جب شراب حرام ہوئی صحابہ کی کیا حالت تھی۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زمانہ جاہلیت کا جب دور تھا شراب کے عادی تھے، حتیٰ کہ کوئی مذہبی میٹنگ، کوئی پروگرام، کوئی ان کی محفل اس سے خالی نہیں ہوتی تھی کہ کسی کھانے میں اور دسترخوان پر شراب نہ ہوتی ہو۔ لیکن جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا، ایک دم سے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ ایک آیت، اس کے بعد دوسری آیت، پھر تیسری حکم پر جا کر کے شراب کی حرمت کا اعلان حضور نے بیان فرما دیا کہ لوگو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان۔ بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے شراب پینا، نشہ کرنا بھی یہ شیطان کی سب سے بڑی حرکت ہے۔
شیطان کی سب سے بڑی حرکت ہے، رجس ناپاکی ہے، گندگی ہے کہ جس کو انسان اپنے منہ سے لگاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس شراب کو پینے سے پلانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب یہ حکم اللہ کا نازل ہو گیا، پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جو شراب کے بڑے بڑے تاجر بھی تھے، جو شراب کی تجارت کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اسی تجارت پر، اپنا سارا مال، اپنی دولت، سب کچھ شراب پر لگا رکھا تھا، تجارت کرتے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت کا اعلان رب کی طرف سے ہو گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکوں کو جو پلٹا گیا، ایسے لگتا تھا جیسے بارش کی رو بہتی ہے گلیوں میں، ایسے وہ شراب بہ رہی تھی۔ جیسے بارش پڑتی ہے، بڑی بارش پڑتی ہے، تیز بارش پڑتی ہے، تو نالیوں میں جب پانی بہتا ہے تو تنکے اور کوڑا کباڑا سب پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کر کے چلا جاتا ہے۔ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ انہوں نے جو ساری مال دولت شراب کی تجارت پر لگا رکھا تھا، جب حرمت کا اعلان ہوا، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اللہ کی طرف سے وحی لوگوں کو سنا دی، تو تمام صحابہ نے اپنی ساری تجارت پر لات مار دی اور ان سارے شراب کے مٹکوں کو نالیوں میں بہا دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں کئی دن تک شراب کی بو اور رنگ کم جو ہے محسوس ہوتا رہا۔ کبھی بارش بھی اگر پڑتی تھی تو کئی دن تک شراب کا رنگ اور اس کا ذائقہ اور اس کی بدبو نالیوں سے لوگوں نے محسوس کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں شراب کی حرمت کا پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ وہ خیبر سے شراب خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب صحابی کے پاس حکم پہنچا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، ایک قدم بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں ہلیا۔ وہ خیبر گئے تھے، خیبر سے شراب خرید کر کے لاتے تھے اور مدینہ کے اندر لا کر کے لوگوں کو شراب بیچا کرتے تھے۔ جب وہ خیبر سے شراب کے مٹکوں کو بھر کر کے واپس لا رہے تھے، ایک صحابی نے، دوسرے صحابی نے مدینے سے باہر ہی ان کو خبر دی کہ شراب کی حرام ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے، لہذا اب شراب کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے قدم کو وہی زمین پر جما دیا اور سارے شراب کے مٹکوں کو ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور میں خود بذات خود حضور کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا سنا ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ حضور نے تصدیق فرما دی کہ ہاں شراب حرام ہو چکی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا یہ شراب جن سے خرید کر کے لایا ہوں ان کو واپس کر دوں؟ ہم تم ہوتے تو یہی کرتے، ہم تو پوچھتے بھی نہ۔ پہلی بات تو آج کے شرابی کو اگر یوں کہیں آپ اس کو پھینک دے، آپ کے تھپڑ اور رسی کر دے گا، لونے منڈے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اس شراب کو میں اس تاجر کو، اس بائی کو کہ جس سے میں خرید کر کے لایا ہوں، کیا یہ شراب اس کو واپس کر دوں، اس سے اپنا پیسہ لوں کہ نہ؟ پھر کہا یا رسول اللہ، کیا اس شراب کو میں اپنے کسی غیر مسلم، اپنے کسی غیر ایمان والے بھائی کو جو میرا محسن ہو، میرا دوست ہو، اس کو ہدیہ کر دوں کہ نہ؟ یا رسول اللہ، اس شراب کی تجارت میں، اس کو خریدنے میں میرے ساتھ کچھ یتیموں کے مال بھی ملا ہوا ہے، تو میں اس کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ان یتیموں کو ہم ان کا نقصان بیت المال سے ادا کر دیں گے۔ صحابی گئے، ان سارے شراب کے مٹکوں کو، ان کے منہ کو کھولا اور جا کر کے انڈیل دیا، ان کو پلٹ دیا، نالیوں میں بہا دیا، کہ ایک قدم بھی صحابی نے اپنی جگہ سے نہیں ہلایا جب تک کہ اس شراب کو کی حرمت کا اعلان اپنے دل کے اندر نقش نہ کر لیا، ختم کر دیا سب کچھ۔ میرے بھائیوں، اس شراب کو چھوڑ دیں ہم۔ دنیا کے اندر تو ذلت جو ہوتی ہے، دنیا کے اندر تو جو ذلت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے، آخرت کی ذلت کو آپ دیکھیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب پیتا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہوئے بھی دل ہلتا ہے، کلیجہ منہ پاتا ہے، کیا عذاب ہے شرابی کا۔
کیا عذاب ہے شرابی کا؟ فرمایا کہ دوزخ کے اندر جو دوزخیوں کو عذاب ہوگا، ان دوزخیوں کی شرمگاہوں سے جو گندگی اور پیپ کی نہریں جاری ہوگی، اور دوسری روایت میں ہے کہ دوزخ کے اندر جو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہوں سے جو گندگی اور غلاظت اور پیپ کی جو نہر جاری ہوگی، اس شرابی کو وہ پیپ و گندگی اس نہر سے اس کو پلایا جائے گا کہ لے پی اور مزہ چک، تو نے دنیا کے اندر اس شراب کو پیا تھا جس سے ہم نے منع کیا تھا۔ اور وہ بدبو اتنی خطرناک ہوگی، اس کی سڑین، اس کی بدبو، اور اس سے لوگ خود جہنمی لوگ جو بڑے بڑے عذاب میں گرفتار ہو گئے، لیکن اس بدبو سے خود عذاب دوزخ جن لوگوں کو ہو رہا ہوگا، دوزخیوں کو، جہنمیوں کو یہ بدبو ان کو پریشان کر رہی ہوگی، یعنی وہ اپنا عذاب اس عذاب کے سامنے ہلکا محسوس کرے گے، اور اس سے اس شرابی کو پینے کے لیے دیا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے، فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، دوزخی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے وہ۔ حتیٰ کہ شب برات کہ جب سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، شب قدر جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس میں اللہ اپنی امت کے تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن وہ شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے، اس کی تو ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ مغفرت کی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں بھی اس شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے، اے میرے بھائی، اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ ہے، اس جگہ کو بھی اگر اپنے گناہوں سے بھر دے اور تو مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہو گیا، اللہ کے واسطے آج ہی اس مجلس کے اندر چھوڑ دے، دل کے اندر پکا ارادہ کر لے، اس شراب کے گناہ کی وجہ سے، شراب کی نحوست کی وجہ سے معاشرہ ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ گھر گھر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ہماری بستی کے اندر۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر کا ذمہ دار اپنی گھر کی فکر لے، اپنے بچوں کو سمجھائے، ان کو توبہ کرا دے اور اس گندی چیز سے ان کو بچا لے۔ یقین جانے آپ، اس شراب کی برائی اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارے گھروں کا مزاج برباد ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ طلاق کے مسائل جو پیش آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں کہ جو شراب کے نشے مدوش رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ گھروں میں جھگڑے جو ہیں وہ شرابیوں کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گھروں میں جو طلاقیں پیش آ رہی ہیں وہ شرابیوں کی پیش آ رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے آپ سے بھیک مانگ کر کے یہ بات کہی جا رہی، اللہ کے واسطے آپ اس شراب کو چھوڑ دیں، اس سے بہت برائی پھیل چکی ہے، بہت گناہ عام ہو چکے ہیں، یہ بڑی خطرناک، بڑی گندی چیز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کی برائی پر بڑی زبردست انداز میں وعیدیں بھی بیان کی ہیں، جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بس ہم اپنے دل کے اندر پکا ارادہ کر لے کہ اگر کسی سے گناہ ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ کے لیے زبان ضرور نہیں، ہاتھ ضرور نہیں، دل سے اللہ سے یوں کہہ لے کہ اللہ اب تو یہ گناہ ہوا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دل سے پکا ارادہ کر کے اللہ سے وعدہ کر لے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کر لے، نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ آئندہ کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔